حیض یعنی پیریڈ کے بعد عورتیں غسل کرنے میں کچھ ایسی غلطیاں کرتی ہیں جس کے باعث وہ بہت زیادہ گناہگار ہوتی ہیں، اور یہ چیز وہ سوچتی بھی نہیں ہیں، انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس وجہ سے یہ غسل کرنے میں یہ غلطی کرنے کی وجہ سے ہم اتنے زیادہ گناہگار بھی ہو سکتے ہیں۔ جو پیریڈ عورتوں کو آتا ہے وہ ان کے عادت کے مطابق ہوتا ہے، جو ماہواری ہوتی ہے وہ ان کو عادت کے مطابق ہوتی ہے۔ بعض خواتین ایسی ہیں جن کو 7 دن تک وہ پیریڈ وغیرہ رہتا ہے، کچھ کو 5 دن تک رہتا ہے، کچھ کو 3 دن میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو کم سے کم اس کے 3 دن ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں۔ 3 دن سے کم یا 10 دن سے زیادہ اگر پیریڈ آ رہا ہے تو پھر وہ بیماری ہوتی ہے، تو ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہیے اور حکیم سے رابطہ بہرحال کرنا چاہیے اور گرم دواؤں سے اس میں بچنا چاہیے۔ لیکن جو عورتیں وہ غلطیاں کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ کچھ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہم پاک 7 دن میں ہی ہوتے ہیں، 7 دن سے پہلے ہم غسل نہیں کر سکتے، تو یہ بالکل غلط بات ہے، اور اس عمل سے عورت بہت سخت گناہگار ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کی عادت 3 یا 4 یا 5 دن میں اس کو پیریڈ آنا بند ہو جاتا ہے اور اس کو پیریڈ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور 5 دن کی اس کی عادت ہے، تو اس کے بعد اسے 7 دن تک انتظار کرنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے جائز نہیں ہے کیونکہ وہ جو 2 دن کی نمازیں اس کی چھوٹ رہی ہیں، چونکہ پیریڈ تو بند ہو چکا ہے، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فوراً غسل کر کے نماز کو کمپلیٹ کرے۔ تو وہ عورتیں کیا کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ 7 دن کمپلیٹ کر رہی ہوتی ہیں، یا کچھ عورتیں یہ کرتی ہیں کہ اگر 3 دن یا 5 دن انہوں نے غسل 3 دن یا 5 دن ان کو پیریڈ آیا اور اس کے بعد اگزامپل مثال کے طور پہ شام کے 4 بجے ان کو پیریڈ آنا بند ہو گیا، مکمل طرح سے ان کو پیریڈ آنا شام کے 4 بجے بند ہو گیا، اب وہ یہ کرتی ہیں کہ اب ہم اگلے دن غسل کریں گے، تو یہ بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے، وہ عورت بہت سخت گناہ گار ہوگی۔ اگر کسی عورت کی عادت کے مطابق 3 دن میں دوپہر تک پیریڈ آنا بند ہو گیا، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ پیریڈ آنے کے بند ہونے کے فوراً بعد غسل کر لے، کیونکہ پیریڈ کے دنوں میں نمازیں تو عورت کے اوپر ہے نہیں کہ وہ عورتیں نمازیں پڑھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ عورتیں نمازیں پڑھے گی، اور نہ ہی ان نمازوں کی قضا ہے۔ لیکن جب پیریڈ آنا بند ہو گیا تو عورت کے اوپر فرض ہے کہ وہ اب غسل کر کے فوراً نماز کو پڑھے۔ اگر کوئی عورت نہیں پڑھتی ہے تو وہ سخت گناہ گار ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی طرف سے اپنی جانب میں اس چیز میں دیری کر رہی ہے غسل کرنے میں، تو اس چیز سے تو بھائی پیریڈ تو آنا بند ہو گیا، اب وہ اپنی جانب میں دیری کر رہی ہے تو ایسی عورت سخت گناہ گار ہوگی، اور ان نمازوں کو جن نمازوں کو اس نے اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ بھئی ابھی ہم نے غسل نہیں کیا ہے اور ہم کل صبح غسل کر کے کل سے نماز پڑھیں گے، تو وہ عورت گناہ گار ہوگی، اور ان نمازوں کی قضا کرنا بھی اس کے اوپر لازم ہے۔ آپ نے اس کو کل پر کیوں چھوڑا؟ کیوں چھوڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھو نا کہ اگر کوئی مرد یا عورت ملاقات کرتے ہیں، یا کوئی مرد یا عورت دونوں الگ الگ کسی طرح سے خواب وغیرہ میں ناپاکی ان کو ہو جاتی ہے، تو کیا ان کے لیے یہ چھوٹ ہے کہ وہ فجر میں نہ اٹھیں اور وہ ایسے ہی سوتے رہیں اور اس کے بعد جب اٹھیں جب غسل کر کے نماز پڑھیں؟ نہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اسی وقت غسل کریں اور فجر کی نماز کو ادا کریں، اور یہ ناپاک ہو جانا شریعت میں کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ اس کا سلیوشن موجود ہے کہ وہ غسل کر کے طہارت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی عورت کا پیریڈ آنا بند ہو گیا ہے تو اس کے اوپر اب ضروری ہے کہ وہ غسل کر کے نماز کی ادائیگی کرے، اگلی نمازیں جو اس کو مل رہی ہیں۔ اب وہ پیریڈ آنا بند ہو گیا، 2 دن تک انتظار کر رہی ہے، یا ایک نماز چھوٹنے تک کا اگر اس کو اندیشہ ہے تو اس کا انتظار کر رہی ہے، تو یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئیں وہ غلطیاں جو غسل کرنے سے پہلے عورتیں کرتی ہیں، جو نماز کا چھوٹنا جس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی سزا 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ یہ کوئی واقعہ یا کوئی بات نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ جب غسل کریں نا، یہ ایسی عورتیں جو پیریڈ وغیرہ سے ان کو آنا بند ہوا اور اس کے بعد جب کوئی عورت غسل کرے تو اس کو اس چیز کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے، 2 باتوں کا، کہ جو نجاست لگی ہوئی ہے نا اس کو بہت اچھی طرح سے اس بلیڈنگ کو اور اس جگہ کو بہت اچھی طرح سے اس کو صاف کرنا، رگڑ کے صاف کرنا، اور ذرا سی بھی اس پر کسی قسم کا ایسا محسوس نہ ہو کہ یہاں پر ابھی بھی گندگی باقی ہے، بہت اچھے سے رگڑ کے صاف کرنا۔ دوسرا کام عورتوں کو یہ کرنا چاہیے کہ دوران غسل جب غسل کریں اور سر پہ پانی ڈالیں، اپنے بالوں کو جب صاف کریں نا تو بالوں کی جڑوں تک ناخنوں سے پانی پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ اگر بال کی کسی جڑ میں ایک بال کی جڑ میں بھی پانی نہ پہنچا تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ غسل میں جو 3 فرض ہیں نا، پہلا منہ بھر کے کلی کرنا،
اور نہ کہ नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, तीसरा सारे जिस्म पे पानी बहाना. तो उसमें यह है कि अगर एक बाल के बराबर भी सूखा रह गया तो फिर गुस्ल नहीं होगा. तो इसलिए अगर एक बाल की जड़ में भी आपने पानी नहीं पहुंचाया ना तो फिर आपका गुस्ल नहीं होगा. आपको बालों के साथ जंग करनी है, आपको बालों के साथ लड़ाई लड़नी है, ज़बरदस्त तरह से मजबूती के साथ बालों की जड़ों तक अच्छी तरह से पानी पहुंचाना चाहिए. जिस तरह से तेल ठोकने और मलने में बालों को यूँ करते हैं ना, इसी तरह से पानी से अच्छे से उसको जड़ों तक पहुंचाना ज़रूरी होता है. बाद मरतबा ऐसा होता है कि वो खुश्की सर में जम जाती है और उसके बाद अंदर तक पानी नहीं पहुंचता, तो उसको बहुत अच्छे से नाखूनों से जब आप करेंगे ना तो वो पानी अंदर तक पहुंचेगा. तो ये गुस्ल के 2, 3, 4 ज़रूरी मसले थे जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाए. आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको ये मसला समझ में आया हो तो जज़ाकल्लाह या शुक्रिया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू.